آج آئے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واز کے عنوان اٹھو منور ہو کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ اس موضوع کے تحت ہم کچھ وقت یہ سوچنے میں گزاریں کہ روحانی لحاظ سے نیند کا کیا مطلب ہے۔ کتاب مقدس اکثر کہتی ہے کہ ہوشیار اور بیدار رہو، جاگو اور ابلیس کا مقابلہ کرو، اور اسی طرح اور باتیں۔ کیا ہوگا اگر ہم روحانی نیند سے نہ جاگیں؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اگر ہم گہری اور طویل روحانی نیند میں ہی رہیں تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے کتاب مقدس ہمیں کئی تعلیمات دیتی ہیں، جیسے کہ جاگو، ہوشیار رہو اور اٹھو۔ اس کے بارے میں ہمیں سکھانے کی غرض سے خدا نے کتاب مقدس میں اسرائیلیوں کے بارے میں کئی ایسے ماجرے درج کروائے جب ان کے نیند میں ہونے پر انہیں شرم دلائی گئی تھی۔ آج ہم ان ماجروں میں سے دو پر غور کرتے ہیں۔ ساؤل بادشاہ اور کنانی فوج کے سردار سیسرا کے ماجرے سے آئیں ہم سمجھیں کہ اگر ہم گہری روحانی نیند سے جلدی نہ اٹھیں تو ہم روحانی خطرے میں بھی پڑ جائیں گے۔ پہلے سیموئیل کی کتاب کے 26ویں باب سے دیکھتے ہیں۔ ساؤل بادشاہ داؤد سے حسد کرتا تھا اور اسے مار ڈالنے کی طاق میں رہتا تھا۔ اس کے باعث داؤد ہمیشہ زندگی کے خطرے کی صورتحال میں رہتا تھا۔ پھر بھی داؤد نے کہا، ساؤل بادشاہ خدا کا ممسوح ہے، تو میں کیسے خدا کے ممسوح پر اپنا ہاتھ چلا سکتا ہوں؟ ہم وہ منظر دیکھتے ہیں جہاں داؤد نے اس کے خلوص کو نہ پہچاننے والے ساؤل بادشاہ کا لحاظ کیا، کیونکہ وہ اس پر ہاتھ چلانا نہیں چاہتا تھا۔ آئیں پہلا سیموئیل باب 26 آیت 6 سے دیکھتے ہیں۔ تب داؤد نے ہتی اخیملک اور زرویا کے بیٹے ابیشے سے، جو یوآب کا بھائی تھا، کہا، کون میرے ساتھ ساؤل کے پاس خیمہ گاہ میں چلے گا؟ ابیشے نے کہا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ سو داؤد اور ابیشے رات کو لشکر میں گھسے اور دیکھا کہ ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ میں پڑا سو رہا ہے اور اس کا نیزہ اس کے سرہانے زمین میں گڑا ہوا ہے، اور ابنیر اور لشکر کے لوگ اس کے گرد پڑے ہیں۔ تب ابیشے نے داؤد سے کہا، خدا نے آج کے دن تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو اب تو ذرا مجھ کو اجازت دے کہ نیزہ کے ایک ہی وار میں اسے زمین سے پیوند کر دوں، اور میں اس پر دوسرا وار کرنے کا بھی نہیں۔ داؤد نے ابیشے سے کہا، اسے قتل نہ کر، کیونکہ کون ہے جو خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے؟ اور داؤد نے یہ بھی کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، خداوند آپ اس کو مارے گا، یا اس کی موت کا دن آئے گا، یا وہ جنگ میں جا کر مر جائے گا۔ لیکن خداوند نہ کرے کہ میں خداوند کے ممسوح پر ہاتھ چلاؤں، پر ذرا اس کے سرہانے سے یہ نیزہ اور پانی کی سراہی اٹھا لے، پھر ہم چلیں۔ سو داؤد نے نیزہ اور پانی کی سراہی ساؤل کے سرہانے سے اٹھا لی، اور وہ چل دیے، اور نہ کسی آدمی نے یہ دیکھا اور نہ کسی کو خبر ہوئی اور نہ کوئی جاگا، کیونکہ وہ سب کے سب سوتے تھے، اس لیے کہ خداوند کی طرف سے ان پر گہری نیند آئی ہوئی تھی۔ جب ساؤل نے لوگوں کو یوں نعرہ لگاتے سنا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا، تو ایک بری روح ساؤل پر آ گئی۔ اس وقت سے اس میں حسد بھڑک اٹھا اور داؤد کو مارنے کی کوشش کی، لیکن داؤد نے ہرگز کسی کو بھی خدا کے ممسوح ساؤل پر ہاتھ اٹھانے نہیں دیا تھا۔ ساؤل اور اس کے ساتھی ہمیشہ داؤد کو مار ڈالنے کی طاق میں رہتے تھے۔ یہ دکھانے کی غرض سے کہ اس کا ساؤل کو مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ داؤد اور ابیشے رات کو ساؤل کے خیمہ میں گئے، لیکن ماں پہرے داروں کے سب سو رہے تھے۔
یہ داؤد کے لیے ایک موقع تھا کہ ساؤل کو مار ڈالے، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ اس کی بجائے اس نے ساؤل کی پانی کی سراہی اٹھا لی۔ بعد میں داؤد نے ساؤل کو کہا کہ تو کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ اگر میں چاہتا تو تجھے 10 بار یا 100 بار مار سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے بتایا کہ اس رات میں نے تیرے سرہانے پڑی پانی کی سراہی اٹھا لی تھی۔ یہ ثبوت ہے کہ میرا تجھے مار ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جس بات پر ہمیں توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ سوتے ہوئے کسی کو بھی موت کی خبر نہیں ہوتی، چاہے یہ نزدیک ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ ہلاکت اور موت نزدیک ہو، پر اگر وہ گہری نیند میں ہو تو کسی کو بھی اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ساؤل بادشاہ کے ماجرے میں اضافہ کرتے ہوئے ہم قضات کی کتاب کے 4 باب سے ایک اور ماجرا دیکھتے ہیں۔ قضات باب 4 آیت 17 میں دبورہ نبیہ نے برق کو ہدایت دی کہ سیسرا کو شکست دے، جو شاہ کنعان یابین کے لشکر کا سردار تھا۔ ان دنوں میں یابین نے 20 برس تک اسرائیلیوں کو شدت سے ستایا تھا۔ آئیں وہ منظر دیکھتے ہیں جہاں شاہ کنعان یابین کے لشکر کا سردار سیسرا جنگ میں شکست کے بعد بھاگ نکلا تھا۔ 17 آیت سے دیکھتے ہیں، پر سیسرا ہبرکینی کی بیوی یائل کے ڈیرے کو پیدل بھاگ گیا، اس لیے کہ حسور کے بادشاہ یابین اور ہبرکینی کے گھرانے میں صلح تھی۔ تب یائل سیسرا سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہنے لگی، اے میرے خداوند آ، میرے پاس آ اور ہراسان نہ ہو۔ شکست کھانے کے بعد سیسرا ایک دوست کے گھر بھاگ گیا۔ 18 آیت سے یہ لکھا ہے کہ تب یائل سیسرا سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہنے لگی، اے میرے خداوند آ، میرے پاس آ اور ہراسان نہ ہو۔ سو وہ اس کے پاس ڈیرے میں چلا گیا اور اس نے اس کو کمبل اڑا دیا۔ تب سیسرا نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا پانی پینے کو دے، کیونکہ میں پیاسا ہوں۔ سو اس نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اسے پلایا اور پھر اسے اڑا دیا۔ تب اس نے اس سے کہا کہ تو ڈیرے کے دروازہ پر کھڑی رہنا، اور اگر کوئی شخص آ کر تجھ سے پوچھے کہ یہاں کوئی مرد ہے تو کہہ دینا کہ نہیں، کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا۔ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نیند موت کو لے جا سکتی ہے۔ تب ہبر کی بیوی یائل ڈیرے کی ایک میخ اور ایک میخچو کو ہاتھ میں لے دبے پاؤں اس کے پاس گئی اور میخ اس کی کنپٹیوں پر رکھ کر ایسی ٹھونکی کہ وہ پار ہو کر زمین میں جا دھسی، کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا، پس وہ بے ہوش ہو کر مر گیا۔ 22 آیت دیکھتے ہیں، اور جب برق سیسرا کو رگیدتا آیا تو یائل اس سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہا، آجا اور میں تجھے وہی شخص جسے تو ڈھونڈتا ہے دکھاؤں گی۔ پس اس نے اس کے ساتھ آ کر دیکھا کہ سیسرا مرا پڑا ہے اور میخ اس کی کنپٹیوں میں ہے۔ سیسرا کنانی یابین کے لشکر کا سردار تھا، جس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا تھا۔ وہ آخر میں خود پر موت لایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گہری نیند میں تھا۔ وہ ان کے پاس بھاگ گیا جن کا کنعان کے بادشاہ کے ساتھ گہرا تعلق تھا، اور ان سے پناہ مانگی تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ جبکہ وہ گہری نیند میں تھا تو آخر کار وہ مارا گیا۔ سیسرا کی نیند اور موت کے ذریعے خدا ہمیں کئی اسباق دیتے ہیں۔ ساؤل گہری نیند اور خطرے میں تھا، کیونکہ اگر داؤد کا ارادہ ہوتا تو وہ آسانی سے اسے قتل کر سکتا تھا۔ کنعانی لشکر کا سردار سیسرا بھی گہری نیند میں سو گیا اور مارا گیا۔ تو پھر ہماری روحانی حالت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر ہم روحانی لحاظ سے گہری نیند میں ہو تو ہم کسی بھی وقت شیطان سے ہلاک کیے جانے کے خطرے میں ہوتے ہیں۔
اسی لیے خدا ہمیں کتاب مقدس کی تمام تعلیمات سے اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے خبردار کرتے ہیں کہ ہم بیدار یا جاگتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں جسمانی لحاظ سے جاگتے رہنا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایمان کھوئے بغیر بیدار رہنا چاہیے۔ جب ساؤل سو رہا تھا تو اسے خبر نہ ہوئی کہ اس کی ہلاکت نزدیک ہے۔ جب سیسرا گہری نیند میں تھا تب وہ مارا گیا۔ ان ماجروں سے ہمیں ایک بار پھر سمجھنا چاہیے کہ روحانی طور پر سونا کتنی ہولناک ہلاکت لا سکتا ہے، اس لیے ہمیں سوئے بغیر بیدار رہنا چاہیے۔ ہم پہلا پطرس باب 5 آیت 7 کی طرف جاتے ہیں، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اس کا مقابلہ کرو۔ کتاب مقدس آیت 8 میں کیا بیان کرتی ہے؟ بیدار رہو۔ ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح انہیں ڈھونڈتا پھرتا ہے جو سوئے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے خلاف ہرگز کھڑا نہیں رہ سکتا جو بیدار ہوں۔ وہ انہیں ڈھونڈتا پھرتا ہے جن میں قوت ارادی نہیں ہوتی، اور وہ اونگتے اور سوتے ہیں اور اپنے دشمن کو شکست دینے کے لیے غیر موزوں صورتحال میں ہوتے ہیں۔ کون کمزور ہو رہا ہے؟ کس کا ایمان ٹھنڈا پڑ چکا ہے؟ کس نے آسمان کی امید کھو دی ہے؟ کیا یہ وہ حالات نہیں ہیں جہاں وہ روحانی لحاظ سے سوئے ہوئے ہیں؟ کسی بھی وقت وہ آسانی سے اپنے دشمنوں کے حملے کا شکار ہو سکتے ہیں اور بیرونی عناصر سے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ ایسی تمام صورتحال کو روحانی نیند سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ متی باب 24 آیت 42 سے دیکھتے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ پس کیا کرو؟ جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو کیا کرتا؟ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ یہاں بھی جاگتے رہو پر بار بار اصرار کیا گیا ہے۔ آئیں باب 25 پر جائیں، آیت 10۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھیں تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ پس کیا کرو؟ جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ 10 کنواریوں کی تمثیل سے یسوع نبوت بیان کرتے ہیں کہ جو نہیں جاگتے وہ ابدی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہوں گے۔ جو اونگتے یا سوتے ہیں وہ آخر میں ایسی بھیانک ہلاکت کا سامنا کریں گے۔ مرکز باب 13 کی طرف جاتے ہیں۔ مرکز باب 13 آیت 33 میں یہ لکھا ہے کہ خبردار جاگتے اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس گیا اور اس نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے نوکروں کو اختیار دیا، یعنی ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا، اور دربان کو حکم دیا کہ جاگتا رہے۔ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے، اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ خدا ہمیں لگاتار کہہ رہے ہیں کہ جاگتے رہیں۔ لوکا باب 12 آیت 35 سے دیکھتے ہیں،
तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें, और तुम उन आदमियों की मानित बनो जो अपने मालिक की राह देखते हैं कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाजा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक है वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। उन्हें जागते हुए पाया जाना चाहिए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांधकर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा, और अगर वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। इल्फास, बेदार रहो, जागते रहो, किताब मुकद्दस में दोहराए गए हैं। तो फिर रूहानी तौर पर बेदार रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो कौन से हालात हैं जो सोने को या जागते रहने की हालत को बयान करते हैं? आए पहला कुरिन्थियों बाब 15 आयत 34 से देखते हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और क्या ना करो, गुनाह ना करो। हम कह सकते हैं कि होश में आना और आइंदा गुनाह ना करना जागते रहना है। किताब मुकद्दस में कहा गया है कि रास्तबाज होने के लिए जागो। इसलिए हमें गुनाह किए बगैर रास्तबाज होना चाहिए, क्योंकि बास खुदा से नावाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ, जो जागते रहते हैं बगैर गुनाह किए रास्तबाजी की जिंदगी गुजारते हैं। रूहानी लिहाज से जागते रहने की हालत रास्त काम करने और गुनाह ना करने की हालत है। पहला कुरिन्थियों 16 बाब से देखते हैं। बाब 16 आयत 13, जागते रहो। किस में कायम रहो? ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जब तक हम ईमान में कायम ना रहें, हम रूहानी लिहाज से सो रहे हैं। हमें अपने ईमान को मजबूती से थामे रहना चाहिए। मेरा ईमान अब कमजोर है, ये ठंडा पड़ चुका है। जब ऐसा होता है तो आप खुद ब खुद महसूस करते हैं 10 कवारियों की तमसील की तरह मैं ऊँघने लगा हूँ। साउल की तरह मैं सो रहा था और सर पर आई आफत की मुझे खबर ना हुई। सीसरा के गैर मामूली माजरे की मानित उसे अपने सर पर मंडलाती मौत का एहसास ना हुआ था और एक औरत के हाथों मारा गया। जब वो गहरी नींद में था तो महज औरत ही नहीं बल्कि एक बच्चा भी सीसरा को शिकस्त दे सकता था। ये वो सब हैं जो गहरी नींद में सोने वाले किसी के साथ भी हो सकता है। वो तमाम आसमानी बरकत जो जमा होती रही हैं आसानी से एक लम्हा में खो सकती हैं। इसीलिए खुदा अपने फर्जंदों से कहते हैं बेदार रहो, हर वक्त जागते रहो। जैसा कि हमने अभी पहला कुरिन्थियों बाब 15 में पढ़ा है, हमें वो करना चाहिए जो रास्त है और गुनाह ना करें। जो ईमान में कायम रहते हैं वो हरगिज नहीं ऊँघते या नहीं सोते, वो हमेशा जागते रहते हैं। आए हम इफिसियों बाब 6 से देखते हैं। हम ऐसे ही ये इंतखाब नहीं कर सकते कि कौन सी सूरत हाल जागते रहने की है और कौन सी सूरत हाल सोते रहने की है। किताब मुकद्दस से इन हालात का बगौर जायजा लेते हुए हमें हमेशा बेदार और होशियार रहना चाहिए। जब आप सो जाएं तो आप इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। आप इब्लीस के किसी भी हमले के खिलाफ दिफा नहीं कर सकते हैं। आप गिर सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं या आपकी रूह हलाकत की राह को घसीट ली जा सकती है, हत्ता कि अगर कुछ नजर ना भी आ रहा हो। आए इफिसियों बाब 6 आयत 10 से देखते हैं। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। आयत 12,
کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو، اور میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں۔ ایک شخص کے سوتے ہوئے اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس لیے سویا ہوا شخص شادمانی یا خوشی محسوس نہیں کر سکتا۔ اپنے ایمان کی زندگی گزارتے ہوئے اگر ہم خوشی سے ناچنے، شادمانی یا شکر ادا کرنے کے لیے خاطر خواہ اچھا محسوس نہ کریں تو ہم یقیناً روحانی نیند کی حالت میں ہیں۔ سونے والے لوگ خدا کے کلام پر عمل نہیں کر سکتے۔ فرض کریں کہ ایک شخص جو کبھی امریکہ نہیں گیا یا سمندر پار سفر نہیں کیا، وہ کل سفر پر روانہ ہو رہا ہے، کیا وہ شخص آج رات سو سکتا ہے؟ مجھے کیا تیار کرنا چاہیے؟ کیا گرمی ہوگی یا سردی؟ اس اور اس کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے شاید وہ گھبرایا ہوا یا پرجوش ہو۔ ہم آسمانی لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چونکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی امید کرتے ہیں تو ہم اس کے منتظر ہیں، صحیح؟ سویا ہوا کوئی بھی شخص خوشی محسوس نہیں کر سکتا اور نہ ہی شادمانی سے ناچ سکتا ہے۔ صرف جاگنے والا خوشی، شادمانی اور شکر گزاری محسوس کر سکتا ہے۔ جیسا کہ افسیوں باب 6 میں کہا گیا ہے کہ ایک شخص جو کہتا ہے مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں، کو جاگنا چاہیے۔ ہمیں خدا جو کرنے کے لیے کہتے ہیں جب ہم وہ مانیں تو ہم ہمیشہ اس وجہ کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیوں اسے کرنا تھا۔ خدا کا کلام ہمیشہ ہمارے فائدے کے لیے بخشا گیا ہے، چاہے آپ چھٹیوں پر ہوں، گھر پر ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں یا جو کوئی آپ سے ملے۔ یہ اچھا ہے کہ اسے خوشخبری سے آگاہ کریں، خواہ وہ سنیں یا نہ سنیں، ہمیں انہیں آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان کا کام ہے جو جاگ رہے ہیں۔ بیدار ہونے اور سوئے ہوئے کے درمیان امتیاز کی غرض سے آئے ہم کلسیوں باب 4 سے دیکھتے ہیں۔ کلسیوں باب 4 آیت 2 دیکھتے ہیں۔ دعا کرنے میں مشغول اور کیا؟ اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو۔ ہمیں اپنے آپ کو دعا میں مشغول رکھنا چاہیے۔ جب ہم دعا کریں تو ہمارے دل کیسے ہوتے ہیں؟ ہمیں شکر گزار اور بیدار ہونا چاہیے۔ سونے والے اس آسمانی میراث کے عظیم وعدہ پر توجہ نہیں دے سکتے۔ سوئے ہوئے لوگ اسے ہرگز دیکھ، سن اور محسوس نہیں کر سکتے، چاہے کوئی چیز کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ سونے والے لوگ بتا نہیں سکتے کہ کوئی چیز اچھی ہے یا بری۔ اس لیے ہم سب کو جاگنا اور بیدار رہنا چاہیے۔ جب تک ہم نہ جاگیں ہم شاید سیسرا کی طرح مارے جائیں یا ساؤل کی طرح خطرے میں پڑ جائیں۔ اگر ہم سب اٹھیں اور خدا کی طرف سے ہمیں سپرد کیے گئے خوشخبری کے خاص کام کو انجام دیتے ہوئے روحانی لحاظ سے سوتے نہ رہیں تو خدا سب مسائل کو حل کریں گے۔ اگر کچھ ایسا ہے جو ہمیں ضرور زمین پر کرنا چاہیے تو یہ خدا باپ اور خدا ماں پر ایمان رکھنا اور سب قوموں میں اپنے ابدی آسمان کو لوٹنے کی راہ کے بارے میں گواہی دینا ہے۔ کیا ہمیں سب لوگوں کو اس سے آگاہ نہیں کرنا چاہیے؟ آخر میں آئے ہم دوسرا تیموتھیوس باب 2 سے دیکھتے ہیں۔ دوسرا کون سا ثبوت ہے جو ثابت کرتا ہے کہ ایک شخص جاگ رہا ہے؟ دوسرا تیموتھیوس باب 2 آیت 21 سے
بس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تہ پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو، لیکن بیوقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو، اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے۔ شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے اور خداوند کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹیں۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جاگنے والے خدا کی مرضی کی فرما برداری کرتے اور ان کی مرضی کی پیروی کرتے ہیں۔ سونے والوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ چاہے کتنی ہی بار خدا کہتے ہیں کہ یہ برکات حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اگر ہم یہ کریں تو ہم سب جلد ابدی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سوئے ہوئے لوگ نہ تو خدا کے کلمات کو سن سکتے ہیں اور نہ ہی ان پر عمل کر سکتے ہیں، چاہے وہ خدا کے کلام کو 100 بار یا 1000 بار بھی سنیں اور اس پر عمل نہ کریں تو کیا ایسا کلام مثبت تاثر پیدا کر سکتا ہے؟ جب نبوت کے مطابق کام کرنے والے خدا کے کلمات سے بیدار ہوتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو سب کام پورے ہوں گے۔ خدا یوں کام کرتے ہیں۔ کیا خدا نے یہ سب ہمیں برکت دینے کے لیے تیار نہیں کیا تھا؟ سوئے ہوئے لوگ سیسرا یا ساؤل بادشاہ کی مانندی ہیں۔ اب سے آئے ہم نہ سوئیں یا نہ اونگیں بلکہ گہری نیند سے جاگیں۔ ہمیں جاگنا، اٹھنا اور ہوش میں آنا چاہیے۔ اگر ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ کیا ہم آسمان کی بادشاہی کی طرف جا رہے ہیں یا دنیا کی طرف، اور ہم دنیا کے لوگوں کی مانند زندگی گزار رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم ہلاک ہوں گے جیسے سیسرا ہوا تھا۔ کتاب مقدس کی تاریخ کے مطابق سیسرا جو گہری نیند سو گیا تھا جاگنے نہ پایا اور موت کے نزدیک جا رہا تھا۔ خدا ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز اس قسم کی روحانی صورتحال کو رونما ہونے نہیں دینا چاہیے۔ آج ہمارے خدا نے ہمیں بیدار رہنے کے کئی طریقے سکھائے ہیں۔ نیکی کرو، گناہ نہ کرو، ایمان میں قائم رہو، دعا میں مشغول رہو، شکر گزاری کرو اور خوشی سے خدا کی مرضی کی پیروی کرو۔ خدا ہمیں ان تمام تعلیمات کو گہرائی سے اپنے دلوں پر کندہ کرنے اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک خوشخبری کو پھیلانے کے لیے کہتے ہیں۔ خدا کی یہ تمام ہدایات خدا کے وہ اقدامات ہیں جو خدا ہمیں گہری نیند سے روکنے کے لیے اٹھاتے ہیں۔ ہمیں جگانے کی غرض سے خدا کہتے ہیں اٹھو اور نور کو چمکاؤ، سچائی کے کلمات کی گواہی دو اور اس خوشخبری کو سامریہ اور زمین کی انتہا تک پھیلاؤ۔ تب تم ان تمام حالات کو جو تمہیں سلاتے ہیں شکست دینے کے قابل ہوگے۔ ایک بار پھر خدا کی محبت اور فضل کو جو وہ ہمیں دیتے ہیں یاد رکھتے ہوئے آئیں ہم تمام دنیا میں منادی مکمل کریں اور جلد اپنے ابدی گھر آسمان کو لوٹ جائیں۔ یوں آج کا واعظ ختم ہوتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔